دیدار نہیں ہوا, اللہ کریم کے نور کی تجلی نازل ہوئی, وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ بھی بے ہوش ہو گئے. وہ اس کی تاب نہ لائے, اس برڈن کو آپ برداشت نہ کر سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو, اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر دنیا میں بھیجے, اور ان سارے پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ معجزات عطا کیے تھے, ان سب معجزات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے. اس کے علاوہ اور بھی کچھ معجزات اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے, جنہیں خصائص کبریٰ کہا جاتا ہے. دوستو, آئیے معجزات کے بارے میں مولانا عبدالحبیب اتاری صاحب سے اور مزید ڈیٹیلز کے ساتھ سنتے ہیں. چلیے سنیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کرنے جمع ہوئے ہیں. اللہ نے کیسی شانوں سے نوازا, ذرا غور کیجئے. اللہ کریم نے اپنے ہر نبی کو کوئی معجزہ عطا کیا, میریکل عطا کیا. اور معجزہ عطا کرنے کی جو ایک حکمت علماء لکھتے ہیں کہ جب وہ انبیاء مختلف قوموں میں اللہ کی طرف بلانے آتے تھے تو وہ قوم ان سے کہتی تھی ہم کیسے مانیں ہم اللہ کے ولی ہیں. تو ان یوزول ایک ایسی بات ان سے صادر ہوتی تھی جو لوگ حیران ہو جاتے, جو نارمل انسان سے نہیں ہو پاتی تھی. تو لوگ جو ایمان لانا چاہتے, اللہ نے ان کے دل میں ہدایت کا نور ہوتا, وہ ایمان لے آتے. ہر نبی کو کوئی معجزہ دیا گیا. مگر آپ جانتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنے معجزات دیے گئے؟ علماء فرماتے 1,24,000 پیغمبروں کو جو معجزات دیے گئے نا, the total of the all miracles, تمام معجزات کا جو مجموعہ ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا. اچھا, صرف یہی نہیں, پھر کچھ ایکسکلوسیو خاص خصائص کبریٰ عطا کیے گئے جو اور کسی کو عطا نہیں کیے. سبحان اللہ. مگر اب علماء ایک بہت خوبصورت ڈیبیٹ کرتے ہیں. علماء کہتے ہیں جو نبی پاک کے پاس اتنے سارے معجزات ہیں نا, یہ سارے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بڑی نارمل سی چیز ہے. اب میں آپ کو ایگزامپل لاجیکلی سمجھاتا ہوں کہ اگر کوئی بہت بڑا آدمی ہو, بڑا انفلوئنشل ہو, تو ہم کہتے ہیں یار, کوئی بندہ آ کے کہتا ہے اس نے بہت بڑا کام کیا, یار اتنا مشکل کام تھا تھوڑی دیر میں کر لیا. تو ہم کیا کہتے ہیں, یار اس بندے کے لیے مشکل نہیں ہے, جو اس کا کیلیبر ہے نا, جو اس کا مقام ہے, اس کے لیے دائیں ہاتھ کا کام ہے, کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو علماء کہتے ہیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات ہیں نا, چاند کو 2 ٹکڑے کر دینا, سورج کو واپس پلٹا دینا, ابو جہل کی مٹھیوں میں کلمہ پڑھا دینا کنکریوں کا, اور جناب خاری کنویں کو میٹھا کر دینا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کسی لکڑی پر ہاتھ لگائیں تو وہ تلوار بن جائے, علماء کہتے ہیں سب نارمل ہے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے مطابق اگر کچھ معجزات ہیں نا, تو وہ 2 معجزات ہیں جو بتاتے ہیں کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے, ان کا اللہ کی بارگاہ میں مقام کیا ہے. ذرا توجہ میری طرف رکھیے گا, اور جو یہ میرے پیچھے اسکرین چلا رہے ہیں فی الحال مجھے ہی دکھائیں. جب آپ عوام کو دکھاتے ہیں تو پھر عوام کی توجہ بڑھ جاتی ہے, پھر بعد میں انشاءاللہ ان کو دکھا دیں گے. توجہ رکھیے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شان پاک ہے, وہ علماء کہتے ہیں 2 معجزات سے واضح ہو جاتی ہے. پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام کیسا ہے. یہ سب نارمل ہے, یہ کوئی بڑی بات نہیں نبی پاک کی شخصیت کے لیے کہ دعا کر کے سورج پلٹا دیں, چاند کو 2 ٹکڑے فرما دیں, اور جناب صحابہ کرام علیہم رضوان اپنی آنکھ نکلی ہوئی باہر لے آئیں اور آقا لعاب دہن اپنا مبارک سیلوہ مبارک لگائیں اور آنکھ پہلے سے زیادہ روشن ہو جائے. It's normal for نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام. Now look at and listen carefully for those 2 miracles جو ہمیں یہ ایلوبریٹ کرتے ہیں, بتاتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام کیا ہے. علماء کہتے ہیں ایک معجزہ ہے معراج کا معجزہ. یہ وہ کمال ہے جو اللہ نے اپنے کسی نبی کو دنیا میں کسی کو نہیں عطا فرمایا. وہ کیا تھا؟ دیدار مصطفیٰ کرنا تھا نا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کا دیدار کرنا تھا. اب اللہ کا دیدار کیا چیز ہے ذرا سمجھیے گا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں, وہ اللہ سے باتیں کیا کرتے, جبھی تو کلیم اللہ کہلاتے تھے نا. اب دنیا کا دستور ہے کہ جس سے پیار ہو, جس کی رسپیکٹ ہو, اور بندہ اس سے بات بھی کرتا ہو اور دیکھا نہ ہو, تو دل میں تمنا جاگتی ہے کہ دیکھوں تو صحیح. تو انہوں نے اللہ سے عرض کی, مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. ارشاد باری ہوا, لن ترانی, اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے. دوبارہ ریکویسٹ کی, اے اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ کریم نے اپنے نور کی تجلی پہاڑ پر نازل فرمائی. اللہ کا دیدار نہیں ہوا, اللہ کریم کے نور کی تجلی نازل ہوئی, وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ بھی بے ہوش ہو گئے. وہ اس کی تاب نہ لائے, اس برڈن کو آپ برداشت نہ کر سکے. اب ٹرائی ٹو امیجن دا ڈفرنس بٹوین کلیم اللہ اینڈ حبیب اللہ. اب فرق دیکھیے, وہ اللہ کے کلیم ہیں, بات کرتے تھے رب سے,
مگر جناب رسول اللہ کا مقام کیا ہے کہ وہاں ریکویسٹ ہے اور منع کیا جا رہا ہے، لن ترانی ہے، موسیٰ نہیں دیکھ سکو گی، اور وہاں جبریل کو بھیج کر بلایا جا رہا ہے کہ میرے محبوب کو میرے پاس لے آؤ۔ صلاۃ والسلام میں شعر سنتے ہیں نا، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا ڈفرنس بٹوین طور اینڈ معراج۔ شاعر کہتے ہیں قصہ طور و معراج سمجھے کوئی، فرق مطلوب و طالب کا دیکھے کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ یہ اللہ نے اپنے حبیب کو مرتبہ دیا۔ اچھا، اب یہاں ایک تھوڑی سی عقیدے کی بات بھی کلیریفائی کر دوں، ویسے پہلے ایک سوال کر لیتا ہوں پھر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ کی زندگی کا جو سب سے بڑا سیکرٹ ہو، سب سے بڑا راز ہو، آپ اپنے کسی بیلوڈ کو، کسی پیارے کو، کسی قریبی دوست کو، رشتہ دار کو، فیملی کو بتا دیں، سب سے بڑا راز بتا دیں۔ اب اس کے بعد کوئی اور چیز چھپانا بنتی ہے؟ جب سب سے بڑا میں راز بتا دوں تو پھر اب کیا چھپانا ہے؟ تو پھر سبھی بتا دوں، ٹھیک ہے نا؟ لاجیکلی بھی عقل بھی کام کرتی ہے نا۔ اب مجھے بتائیں اس کائنات کا سب سے بڑا غیب کیا ہے؟ آج کے دور میں بدقسمتی سے مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرنے کی بجائے لوگوں کو یہ فکر کیوں ہوتی ہے کہ پیارے آقا پاس علم غیب تھا کہ نہیں تھا؟ ارے امتی کو تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے اپنے حبیب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسے کیسے مراتب اور جو ہے وہ مقام سے نوازا۔ اب سمجھیے میری بات کو، علم غیب تھا کہ نہیں تھا اس مسئلے سے حل ہو جائے گا۔ مجھے بتائیے اس کائنات کا سب سے بڑا غیب کیا ہے؟ واٹ از دا میننگ آف غیب؟ دا نالج آف انسین، جس کو ہم دیکھ نہ سکیں۔ سب سے بڑا غیب اس کائنات کا خود رب تعالی ہے۔ اللہ کو دنیا میں کسی نے نہیں دیکھا تھا، ٹھیک ہے؟ صرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ ہے جس کو رب نے اپنے پاس بلایا اور اپنا دیدار کرا دیا۔ مجھے بتائیے جس رب نے اپنا دیدار کرا دیا، اب وہ کوئی اور غیب چھپائے گا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے؟ بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت نے یہ پورا فلسفہ ایک شعر میں سمجھا دیا۔ وہ تھوڑی پنجابی وچ کہتے ہیں نا گلی مکا دی، وہ کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، نہا کہتے چھپے گا، یا رسول اللہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو امید ہے کہ یہ کانسیپٹ بھی کلیئر ہو گیا ہوگا کہ جب رب نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ دکھا دیا، وہ جلوہ عطا فرمایا جو کائنات میں کسی کو نہیں دکھایا، تو پھر باقی چیزیں کیا رہ جاتی ہیں؟ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ وہ معجزہ ہے جو بتاتا ہے کہ شان مصطفیٰ کیا ہے۔ اور دوسرا معجزہ جو علماء کہتے ہیں، جو آج میرے بیان کا ٹاپک بھی ہے، جو آج انشاءاللہ ہم نے یہاں سے کچھ سیکھ کر اس معجزے کی برکتیں لے کر جانا ہے۔ دیکھیں ابھی تک جتنے معجزات کا ذکر ہوا، پورا مہینہ میلاد کا آلموسٹ آپ نے بہت سارے پروگرامز اٹینڈ کیے ہوں گے، اور جب نبی پاک کے میریکلز، آقا کے معجزات سنتے ہیں، عاشقان رسول کے دل جھومتے ہیں، ایک رسپیکٹ اور بڑھتی ہے، محبت رسول بڑھتی ہے۔ مگر ان میں سے کوئی بھی معجزہ ہم دیکھ نہیں سکے، ہم وٹنس نہیں کر سکے۔ ہم نے نہیں دیکھا چاند کیسے دو ٹکڑے ہوا، ہم نے نہیں دیکھا سورج کیسے پلٹا، ہم نے ابو جہل کے ہاتھ میں ان کی مٹھی میں کنکر کو کلمہ پڑھتے نہیں دیکھا۔ ہم سنتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ ایک پیالہ ہوتا تھا اور 70 صحابہ دودھ پی لیتے تھے، مگر پیالہ خالی نہیں ہوتا تھا۔ ہم یہ بھی سنتے ہیں تو دل خوش ہو جاتا ہے کہ حدیبیہ کے مقام پر نبی پاک کی 5 انگلیوں سے پانی ایسا جاری ہوتا ہے کہ 1400 صحابہ پانی بھی پی لیتے ہیں، وضو بھی کر لیتے ہیں، برتن بھی بھر لیتے ہیں، مگر انگلیوں سے جو فوارے جاری ہیں وہ پانی ختم نہیں ہوتا۔ یہ سارے معجزات جب تک سنتے ہیں ایمان تا 1400 سال بعد آئے نا، محبت تو بہت ہے۔ وہ نعت کا شعر ہے نا، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ محبت تو کرتے نا ان سے، جب بھی تو جمع ہیں 1450 سال گزر گئے، مگر آج بھی ان کا ذکر کرتے ہیں تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ آج بھی ان کے مدینے کی تمنا، ان کے دربار میں جانے کی تمنا ہر عاشق رسول کے دل میں آ رہی، یہی تو وہ باؤنڈنگ ہے۔ مگر آج اے عاشقان رسول میں آپ کو اس معجزے کی بات کرنے آیا ہوں۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس معجزے کو، اس میریکل کو علماء کرام دا بگیسٹ میریکل کہتے ہیں، سب سے بڑا معجزہ ہے، اور وہ معجزہ آج ہمارے درمیان موجود ہے۔ وی کین فیل اٹ، ہم آج اسے محسوس کر سکتے ہیں۔ وی کین ٹیک بلیسنگ فرام اٹ، ہم چاہیں تو اس سے برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ تو کمال ہو گیا نا، باقی معجزات تو سنتے آئے ہیں، یہ معجزہ جو سب سے بڑا ہے اور ہمارے درمیان موجود ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ ہم اس سے کتنا بینیفٹ لے رہے ہیں، اور وہ معجزہ ہے قرآن مجید فرقان حمید۔ یہ میرے آقا کا وہ معجزہ ہے جو سب سے بڑا معجزہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے جب قرآن پاک خود کہتا ہے کہ اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے
تو خشیت الہی کی وجہ سے، اس کی ہیبت کی وجہ سے، اس کے برڈن کی وجہ سے وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا. اتنا قرآن پاک کو، یعنی اس کا یوں سمجھیے کہ اس کا برڈن ہے، اس کی ہیبت ہے، یہ خشیت ہے اس کی. اٹ مینس there were no place on that earth. اس زمین پر کوئی جگہ ہی نہیں تھی جو قرآن پاک کے اس ہیبت کو اٹھا سکتی، اس کو بیئر کر سکتی. تو پھر کہاں اترا قرآن، کہاں نازل کیا؟ ہائے ہائے، نبی پاک کے دل اقدس پر قرآن نازل کیا گیا. نبی پاک کے دل انور کو یہ طاقت دی گئی، شک کے صدر ہوا. یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ پیارے آقا کے سینے کو چیرا گیا، سینہ اقدس کو کھولا گیا. آج کہتے ہیں جناب سائنس نے بڑی ترقی کی ہے، اوپن ہارٹ سرجری ہوتی ہے. ارے 1450 سال پہلے فرشتے آئے، نبی پاک کے سینہ اقدس کو کھولا گیا، دل میں نور داخل کیا گیا، کیونکہ اب قرآن نازل ہونا ہے، اب وحی آنی ہے، اب اس کا برڈن بیئر کرنا ہے. اور 23 سال کے عرصے میں بتدریج وقتاً فوقتاً وحی کا سلسلہ رہا اور یہ پورا قرآن ریویل ہوا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مقدس پر. تو یہ قرآن وہ معجزہ ہے جو آج ہمارے درمیان ہے. اللہ نے کیسی حفاظت کا انتظام کیا ہے، صبر زیر پیش میں کوئی فرق نہیں لا سکتا. لاکھوں کروڑوں سینوں میں یہ قرآن محفوظ ہے. ارے 5-6 سال کا بچہ جس کی مادری زبان پنجابی ہو، میمنی ہو، بلوچی ہو، سندھی ہو، فرینچ ہو، پورا قرآن یاد کر لیتا ہے. یہ قرآن کا اعجاز ہے. ارے قرآن کے اور بہت سارے کمالات اپنی جگہ. میں لاجیکلی 2-3 باتیں بتاتا ہوں. مجھے بتائیے، اگر یہاں ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ بھی موجود ہوں گے جو کتابوں کے شوقین ہوں گے، میں آپ سے پوچھتا ہوں جو آپ کی فیوریٹ بک ہے، آپ کتنی بار پڑھتے ہیں؟ 2 بار پڑھ لیں گے، 3 بار پڑھ لیں گے، شاید 5 بار پڑھ لیں گے. اس کے بعد کیا کریں گے؟ لائبریری میں رکھ دیں گے. یار میری ہے بڑی فیوریٹ بک، آئی ریڈ اٹ آلموسٹ 5 ٹائمز. اب دوبارہ کیوں نہیں پڑھ رہے بھائی؟ اب اور کتنا پڑھوں بھائی؟ پڑھ لی نا 4-5 بار، اب مزہ نہیں آتا. کمال یہ ہے قرآن 1000 بار پڑھیں، ہر بار نیا لطف دیتا ہے. قرآن پرانا نہیں ہوتا ہے. صحیح قرآن پڑھنے والا آج بھی مل جائے، اچھا قاری تلاوت کرے، پیچھے نماز پڑھنے والے کو سمجھ نہیں آتا مگر آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتا. یہ قرآن دلوں پہ اثر کرتا ہے. یہ معجزہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، مگر کتنی برکتیں لوٹ رہے ہیں. کیا روز پڑھ رہے ہیں، انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے. پلیز چیک یور سیلف. اے میلاد منانے والو، ہم نبی پاک سے محبت کا دعویٰ بھی کریں اور قرآن کو ہاتھ بھی نہ لگائیں. پورا سال گزر جائے، سارا دن موبائل فون ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے. اب تو موبائل بتاتا بھی ہے کہ اسکرین ٹائم کتنا آپ نے گزارا، آج کے دن میں کتنے گھنٹے موبائل کے ساتھ گزارے، کتنے سافٹ ویئر آن لائن کیے، مگر کیا قرآن آن لائن کیا؟ پتہ جب میں اور آپ دنیا سے جائیں گے نا قبر میں، سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے ہمارے دوست ڈھونڈیں بھی کہ یار یہ بندہ تو ہر وقت آن لائن ہوتا تھا، 2 دن گزر گئے آن لائن نہیں ہوا. خیر تو ہے، چیک تو کرو. واٹس ایپ پہ تو لکھا ہوا تھا نا آن لائن 2 days ago. فیس بک بتائے گا کہ 3 دن پہلے جناب آن لائن ہوا تھا. چیک کرنے نکلیں گے تو شاید پتا چلے گا کہ وہ بندہ ہی آف لائن ہو گیا ہے، وہ تو بندہ ہی دنیا سے چلا گیا ہے. بتائیے نا، قبر میں جائیں گے تو سارے سافٹ ویئر آف لائن، مگر صحیح بات بتاؤں، قبر میں قرآن بھی وہاں بھی آن لائن ہوگا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ 30 آیتوں والی قرآن پاک کی 29ویں پارے کی ایک سورت ایسی ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے سورہ ملک، جو روزانہ رات کو تلاوت کرے، یہ سورت جو ہے قبر میں آ کر اس کو عذاب قبر سے بچائے گی، شفاعت کرے گی. قرآن قبر میں ساتھ آئے گا، مگر nobody have time to read قرآن. سو دوستو، آپ نے سنا، یہ بیان کیسا لگا؟ اپنا رائے ضرور دیجیے گا. دوستو، شاعر کہتا ہے کہ ان کے پائے ناز، ان کے دست و بازو معجزہ، مصطفیٰ کی ذات کا ہر ایک پہلو معجزہ. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا. سو دوستو، اس بیان کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ